بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں جی، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نئی پارٹیز بننے جا رہی ہیں، اور ایک تو خسرو بختیار، آپ کو یاد ہوگا نام، خسرو بختیار تھے، پی ٹی آئی میں ہوا کرتے تھے، وہ ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کافی لوگ ہوں گے ساؤتھ پنجاب سے، اور وہ ایک پارٹی کا اعلان کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ بھی بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن سے پہلے نئی پارٹی اپنی رجسٹر کرا لیں۔ اب نئی پارٹیز کے آنے سے فرق کیا پڑے گا؟ نئی پارٹیز کے آنے سے فرق یہ پڑے گا کہ جو ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا، obvious سی بات ہے۔ اب وہ کس حد تک ڈیوائیڈ ہوگا یہ تو الیکشن والے دن ہی پتہ چلے گا، کیونکہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نئی پارٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ونیبل کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ونیبل کینڈیڈیٹس پچ کریں گے، اور کتنے کینڈیڈیٹس پچ کر سکتے ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ ونیبل کینڈیڈیٹس رکھتے ہیں اور کس جگہ پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، اوپن فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر ان کے پاس ونیبل کینڈیڈیٹس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی پارٹی جو رجسٹر ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور الیکشن سے پہلے ہو سکتی ہے رجسٹر، اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ ایسے اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں جو جن کے خیالات ڈیفرنٹ ہیں۔ خیالات ڈیفرنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کے پاس ایسے لوگ آئیں جو رٹ آف دا مل نہ ہو۔ بڑا مشکل کام ہے، کئی پارٹیز رجسٹر ہوئیں ایسے، اور کئی پارٹیز اس موٹیو کے ساتھ، اس ایجنڈے کے ساتھ آئیں کہ جناب ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے وہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہ نمبر ون ونیبل ہوں، نمبر ٹو ان پہ کوئی کسی قسم کا ٹیگ نہ ہو، اور نمبر تھری وہ ان کے خیالات ڈیفرنٹ ہو، اینڈ they are like able to do something for the country۔ جو پرانے سیاستدان ہیں، جو پرانی پارٹیز ہیں، ان کے مطابق نہیں چلنا چاہتے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس ان کی تھنکنگ ہو۔ اینڈ سیم از دا کیس ود شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اینڈ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ سو وہ ایسے لوگ اپنے پارٹی کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس ہو، اور جو پارٹیز یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے ان سے بھی لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، بٹ دین اگین ان کے خیالات ڈیفرنٹ ہو، وہ وہی پرانی گھسی پٹی سیاست لے کے آگے نہ چلیں، ان کے اپروچ ڈیفرنٹ ہو، اس قسم کے لوگ اپنے فولڈ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو چکے ہیں اس وقت جناب آصف زرداری صاحب سے، یا آصف زرداری صاحب ناراض ہو گئے ہیں مولانا صاحب سے، لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں جناب آصف زرداری صاحب سے۔ آصف زرداری صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کا بہت کمفرٹ لیول رہا ہے، اور بہت اچھی دوستی رہی ہے، اور کئی مرتبہ آصف زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب مولانا صاحب جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ بٹ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ اتحاد بنانے شروع کر دیے ہیں۔ when it comes to کراچی وہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جناب اتحاد بنانے شروع کر دیے، اور پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا پرانے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کراچی کے اندر یا فار دیٹ میٹر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اتحاد بنا رہے ہیں، اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں اتحاد بنانے میں، تو پھر اسی قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی ان پنجاب اینڈ کے پی کے آلسو۔ اور پنجاب اور کے پی کے میں بھی پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا جو بڑے ٹاپ براس جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کے مطابق وہ سمجھتے یہ ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اتحاد بھی بنائیں گے، اور وہ کے پی کے اور پنجاب میں بھی بنائیں گے۔ اب یہ سچویشن اگر ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کو تو بہت ٹف ٹائم ملے گا، اسی لیے آصف زرداری صاحب نے چودھری شجاعت صاحب سے ملے ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا جناب کہ ہم آپس میں یعنی کہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں پنجاب میں
کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنے جا رہی ہے. اور ابھی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے آصف زرداری صاحب کی چودھری شجاعت صاحب سے, اور یہ اس میں کیسے وہ ورک آؤٹ کریں گے چیزیں, کیسے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے مختلف حلقوں میں پنجاب کے اندر, دیٹ از یٹ ٹو بی سین جی. اچھا, ایک اور بات یہاں پہ بہت ڈیبیٹ کی جا رہی ہے, اور اخبارات ہوں یا پرائیویٹ محفلیں ہوں یا ٹی وی بھی ہو فار دیٹ میٹر, وہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے جناب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے جناب پاکستان واپس نہیں آئیں گے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آنے کے لیے تیار ہیں, اور ان سو مچ سو کہ جس فلائٹ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے آنا ہے اس فلائٹ پہ کون کون لوگ آئیں گے, ان کی پوری آئٹنری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اس میں کون کون لوگ ان کے ساتھ آئیں گے پاکستان میں, ان کے سب کے نام موجود ہیں, اور وہ لوگ بالکل تیار ہیں کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان میں آئیں گے. سو میرے خیال میں اس میں اگر دیکھا جائے, ویسے تو پاکستان کی پولیٹکس جو ہے بڑی ٹرکی ہے اور ڈے ٹو ڈے پولیٹکس ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بٹ دین اگین جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے, جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کا تعلق ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو ڈیفینیٹلی واپس آ رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ, وہ ذرا ذہن میں ضرور رکھیے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 21 سے پہلے بھی آ سکتے ہیں, 21 اکتوبر سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں, اور وہ یہاں پہ آ کے الیکشن جو ہیں ان کی تیاری میں بالکل ساتھ دیں گے مریم بی بی کا, اور مریم بی بی کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے کیمپین میں حصہ لیں گے. کیمپین تو ویسے اسی دن ہی شروع ہو جائے گی جس دن میاں محمد نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئیں گے, لیکن جو چیز بتانے والی ہے, جو سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ڈائی ہارڈ ورکر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ابھی بھی تیار کھڑا ہوا ہے, نو میٹر واٹ, وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے, اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے اس کو صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہی چلا سکتے ہیں, اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے سے پارٹی کے اندر یعنی کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی جان بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے اور ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن جب شروع ہوگی تو اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب چاہتے یہ ہیں کہ اس میں کم از کم 30% لوگ جو ہیں وہ نئے چہرے ہوں. سو وہ نیا بلڈ بھی انجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر, تاکہ مسلم لیگ نون کا ایک فیس جو ہے اس میں چینج آئے, اور اس میں جناب نئے سیاستدان بھی اندر آئیں اور نئے لوگ اندر آئیں, ینگسٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں. اب اس میں 30% اگر لوگ وہ نئے ڈالتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, یا 30% لوگوں کو ینگ لاٹ کو وہ ٹکٹس الاٹ کرتے ہیں, تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ سچویشن جو کہ ایک پازیٹیو سینس میں دیکھی جا سکتی ہے when it comes to مسلم لیگ نون. اب اس میں ایکسیپٹنس جو ہے اس میں 30% لوگ جو ہے وہ زیادہ اس لیے ڈالے جا رہے ہیں, یا ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کسی حد تک کہ جناب اس کو کاؤنٹر کیا جائے, کیونکہ ینگ جنریشن جو ہے, جو لوگ پہلے ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آگے آئیں, اور وہ لوگ جو ہے اپنے ساتھ ینگسٹرز کو بھی ساتھ لے کے آئیں, تاکہ وہ ینگ لاٹ جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف ان کی اٹینشن ہو, ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو, اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلے. تو اس طریقے سے نئی پلاننگ کی جا رہی ہے when it comes to like elections, and واپسی میاں محمد نواز شریف صاحب کی is definitely going to happen, and he is all set to come back anytime. Thank you.